السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، گزشتہ سبق میں ہم نے پہلے درس کا مکمل ترجمہ کر لیا تھا۔ آج کے ہمارے سبق میں ہم التدریب الاول یعنی پہلی مشق کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے مشق کی طرف چلتے ہیں۔ فرماتے ہیں رتب الکلمات الآتیہ، آنے والے کلمات کو ترتیب دیجئے۔ رتب امر کا صیغہ ہے، الکلماتی پڑھنا ہے اس کو، بعض طلبہ کو مغالطہ ہوتا ہے۔ الکلمات آپ نے پڑھا ہوا ہے کہ یہ جمع مؤنث سالم کے وزن پہ ہے، اور جمع مؤنث سالم جو ہوتا ہے وہ حالت نسبی میں جری کے تابع ہوتا ہے، لہذا رتب الکلمات تا نہیں پڑھیں گے، کلماتی پڑھیں گے، اور آگے الآتیہ تا پڑھیں گے، کیونکہ یہ صفت ہے اور اس کا جو موصوف الکلمات ہے وہ حالت نسبی میں ہے، تو لہذا الآتیہ یہ بھی منصوب پڑھا جائے گا۔ رتب الکلمات الآتیہ، آنے والے کلمات کو ترتیب دیجئے، کما وردت فی الدرس، جس طرح کہ وہ درس میں آئے ہیں، وارد ہوئے ہیں، لتکون جملا مفیدۃ، تاکہ وہ مفید جملے بن جائیں۔ آئیے ان کو جملے بناتے ہیں۔ پہلے نمبر پہ جو انہوں نے الفاظ لکھے ہیں وہ کچھ یوں ہیں، لتذوقی اشتاقا ذات الحلوہ کعادتہ مسائن المنزلیہ سالمہ۔ اب اس کو ترتیب دینا ہے تاکہ یہ کیا بن جائے، مفید جملہ بن جائے، تو اس کو کچھ یوں ترتیب دیں گے، ذات مسائن اشتاق سالم کعادتہ لتذوق الحلوہ المنزلیہ، کہ ایک شام سالم کو شوق ہوا اپنی عادت کے موافق یہ کہ وہ گھر کا حلوہ چکھے یا گھر کا حلوہ کھائے۔ دوسرے نمبر پہ ہے من امہ فطلب ان بعد لہ الحلوہ تجہزہ۔ اب اس کو ترتیب دیتے ہیں، فطلب من امہ ان تجہز لہ بعد الحلوہ، سالم نے اپنی ماں سے یہ کہا کہ وہ اس کے لیے حلوہ تیار کر دیں۔ 3 نمبر دیکھیے، حاجتہ کل منہما دفع ما لصاحبی واشترى کل حساب المتجر منہما اشتراہ۔ اب اس کو ترتیب دیتے ہیں، واشترى کل منہما حاجتہ دفع کل منہما حساب ما اشتراہ لصاحب المتجر۔ ترجمہ اس کا کیا ہوگا کہ ان میں سے ہر ایک نے اپنی ضروری چیز کو خریدا اور ان میں سے ہر ایک نے اس کا بل ادا کیا جو اس نے خریدا تھا دکاندار کو۔ حساب میں نے گزشتہ سبق میں بتایا تھا، یہاں جو لفظ حساب آیا ہے، حساب کا معنی بل کریں گے، لصاحب المتجر دکاندار۔ 4 نمبر پہ دیکھیے، البید سیقول علی الذهاب التي ماذا ائتمنته لامه لشراء۔ اس کو ترتیب دیتے ہیں، ماذا سیقول لامه التي ائتمنته علی الذهاب لشراء البیت، وہ کیا کہے اپنی والدہ کو، وہ کہ جنہوں نے اس کو امانت سونپی تھی کس بات کی، علی الذهاب لشراء البیت، انڈے خریدنے کے لیے جانے پر، مجھ کو امین بنایا تھا، ذمہ داری دی تھی کہ جناب آپ جائیں، تو یہ ہو گیا جملہ مکمل۔ 5 نمبر میں دیکھیے، سعید بعد حاجاتی ایضا لنفس شرائی اخبرہ المتجر دارہ انہ متجہ۔ اب اس کو ترتیب دیتے ہیں، اخبرہ سعید انہ یتجہ ایضا لنفس المتجر لشرائی بعد حاجاتی دارہ۔ تو یہ ہو گیا کہ سعید نے اسے بتایا کہ وہ بھی اپنی گھریلو ضروریات کا کچھ سامان خریدنے اسی دکان پر جا رہا ہے۔ 6 نمبر پہ دیکھیں، ان سالم فتحت للدار وما الباب حتی وصل امہ وترک۔ اس کو ترتیب دیتے ہیں، وما ان وصل سالم للدار وترک الباب حتی فتحت امہ، جیسے ہی سالم گھر پہنچا اور دروازہ کھٹکھٹایا تو اس کی ماں نے دروازہ کھولا۔ 7 نمبر، هل ينفذ ام يخبرها سعید لها تردد
خطتا قلیلا ویکذب ماذا سیقول بالحقیقت۔ اب اس کو ترتیب دیتے ہیں۔ تردد قلیلا ماذا سیقول لها هل ينفذ خطة سعید ویکذب ام یخبرها بالحقیقت۔ وہ تھوڑا ہچکچایا، وہ اس سے کیا کہے گا؟ مراد ضمیر کا مرجع اس کی والدہ، یعنی وہ اپنی والدہ سے کیا کہے گا؟ کیا وہ سعید کے منصوبے پر، اس کے آئیڈیا پر عمل کرے گا اور جھوٹ بولے گا یا اسے سچ بتائے گا؟ اس کے بعد آگے ہے الام قلیلا مندہشۃ تأملتہ عن البید المتسخۃ سالتہ من ثیابہ۔ اس کو ترتیب دیتے ہیں۔ تأملتہ امہ قلیلا مندہشۃ من ثیابہ المتسخۃ سالتہ عن البید۔ ماں نے اس کے گندے کپڑوں سے حیران ہو کر تھوڑا غور و فکر کیا اور اس سے انڈوں کے بارے میں پوچھا۔ اس کے بعد 9 نمبر پہ لِتَذْهَبَ لَكَ لِشِرَاءِ نُقُودًا الَّتِي تُحِبُّهَا الْبَيْتُ أُخْرَى وَسَأُعِدُّ سَأُعْطِيكَ الْحَلْوَى۔ اس کو ترتیب دیتے ہیں۔ سَأُعْطِيكَ نُقُودًا أُخْرَى لِتَذْهَبَ لِشِرَاءِ الْبَيْتِ وَسَأُعِدُّ لَكَ الْحَلْوَى الَّتِي تُحِبُّهَا۔ تو سالم کی والدہ نے کیا کہا تھا؟ میں آپ کو انڈے خریدنے کے لیے مزید نقدی دوں گی اور میں آپ کے لیے وہ مٹھائی یا وہ حلوہ بناؤں گی جسے تم پسند کرتے ہو۔ تو عزیز طلبہ، آج کا ہمارا سبق یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔